الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو مختار کل ہے، جو وحدہ لا شریک ہے. اس پاک رب العزت کی جتنی ہی تعریفیں کی جائے کم ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین مخلوق بنا کر کے، اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. وحدہ لا شریک، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اس کی حکومت پہاڑوں پر، دریاؤں پر، اس کی حکومت بادشاہوں پر، حاکموں پر، غلاموں پر. اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ذرے پر اس کی حکومت قائم ہے. اس کا کوئی ساجھی نہیں، ہمسر نہیں.
اس کا برابر کوئی نہیں ہے. اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشے کے مطابق وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے فیصلے کو، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ صرف اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے بے شمار نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا. ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، یا آپ کہہ لیجئے جس کا موضوع یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہر قسم کے لوگ پیدا فرمائے. جو بھی انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے، پیدا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ کچھ لے کے نہیں آتا، وہ خالی ہاتھ آتا ہے، وہ بے بس آتا ہے، مجبور آتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل، اس کی صلاحیت، اس کی محنت کے مطابق جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور یہ مالداری اور یہ غربت دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بھرپور آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے. جس کے پاس مال ہے وہ اس وہم میں نہ رہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اور جو دل چاہے اس کے مطابق ہم اپنا مال خرچ کریں، کہیں بھی لگائے یا نہ لگائے، یا اللہ کے یہاں ہم محبوب ہے یا ہماری محنتوں کا ثمرہ ہے. یہ سوچنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اسی لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے، تمہیں تمہارا امتحان لے. اور جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، غربت اس کے لیے امتحان ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس غربت میں، اس محتاجی میں وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا آہ بکا کرتا ہے، شکوہ شکایتیں کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. وہ اس کے لیے آزمائش ہے. اور مالداروں کے لیے یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مال کا استعمال کس طریقے سے کرتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جہاں پر ایمان کا ذکر کیا، جہاں پر نمازوں کا ذکر کیا، جہاں پر کتابوں کا ذکر کیا، جہاں پر آخرت کا ذکر کیا، اور جہاں پر متقین اور پرہیزگاروں کا ذکر کیا، وہاں پر مال کا بھی ذکر کیا ہے. لہذا آپ قرآن پڑھتے ہوں گے اور شروع ہی میں یعنی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار متقی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے.
اب آگے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ متقین، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے اور یوم آخرت پر امید رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو بن دیکھے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ایمان رکھنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور مما رزقناہم ينفقون۔ پھر اللہ نے کتابوں کا ذکر کیا، یوم آخرت کا ذکر کیا، اور آخر میں یہ فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہدایت پر ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم دیکھو، مہربانی دیکھو، یہاں کیا فرمایا؟ مما رزقناہم، ہم نے جو مال دے رکھا ہے ان میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے پاس مال رکھا بطور امانت کے، یہ مال آپ رکھ لیجئے، پھر آپ نے اس سے کہہ دیا کہ اگر کوئی مانگے تو اس مال کو دے دینا، اگر 1 روپیہ تم ان میں سے دو گے تو میں تم کو 700 روپیہ دوں گا، کیونکہ میرا ہی مال ہے اور میں ہی اس سے کہہ رہا ہوں، تمہارا کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا کر دو، وہ تو میرا ہی، تمہارا مال نہیں ہے، میرا ہی مال ہے، تم ان میں سے 1 روپیہ اس کو کسی کو دے دو، اس کے عوض میں تم کو میں 700 روپیہ دوں گا۔ تو کیا وہ آدمی کسی کو نہیں دے گا یا دینے میں دیر کرے گا؟ وہ فوراً دے گا کہ جتنا میں زیادہ دوں گا وہ مالک کی طرف سے مجھے اتنے پیسے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ارشاد فرماتا ہے کہ مال میں نے تم کو دیا ہے اور میں نے تم سے یہ کہہ دیا کہ تم ان میں سے دو، اور تم کو اس کے عوض میں پھر اور دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے جو انسان بوتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اس سے جو پودا نکلتا ہے اس میں 7 بالیاں تیار ہوتی ہے، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں میں ایک بالی کے اندر 100 دانے پھر نکلتے ہیں، یعنی ایک دانہ اس نے زمین پر ڈالا اور اس کے اندر درخت اگا اور 7 بالیاں نکلی، ان 7 بالیوں کے اندر 700 دانے آئے۔ 1 روپیہ خرچ کیا آپ نے، 1 روپیہ کے عوض میں آپ کو 700 روپیہ مل گئے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے، تمہارے مال کو بڑھاتا ہے۔ جو اللہ کا رزق کو استعمال کے بعد، یعنی آپ کی ضروریات ہے، آپ ان میں سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کر رہے ہیں صحیح طریقے پر، حلال طریقے پر، تو آپ کو اجر ہے، آپ کو ثواب ہے، اور ان میں سے کچھ نکال کر کے کسی کو آپ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مال میرا ہی ہے، لیکن تمہارے دینے کی وجہ سے اور میں اضافہ کر دیتا ہوں، 700 گنا تک، اس سے کہیں زیادہ 70 گنا تک میں بڑھاتا ہوں اس کو۔ اور یہ تو دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، راتوں کے حصے میں اور دن میں، رات اور دن دونوں حصوں میں اللہ کا مال خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیة،
چھپا کر کے مخفی طور پر اور علانیہ یعنی ظاہری طور پر کبھی کبھی دکھا کر کے لوگوں کو مال بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی چھپا کر کے مال دیتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے اور کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی مایوسی نہیں ہوگی. وہ بالکل صحیح سلامت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا کہ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. جن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اپنے مال کو مخفی طور پر یعنی چھپا کر کے لوگوں کو دیا ہوگا. اس کا دائیں ہاتھ نے جو کچھ خرچ کیا ہوگا بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہوگا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو چھپ چھپا کر کے خفیہ طور پر لوگوں کو دیتے ہوں گے دنیا کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یہ نہیں فرمایا جو نام نمود شہرت کے لیے لوگ کو دیتے ہیں ان کو سایہ نصیب ہوگا, بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کا دایاں ہاتھ نے جو کچھ خرچ کیا ہے بایاں ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ چوری سے چھپے سے چھپا کر کے جو مال خرچ کرتا ہے اس کو سایہ نصیب ہوگا. میرے پیارے ساتھی, دنیا میں اکثر لوگوں کا نظریہ یہ ہے جہاں تک مال خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس جگہ پر مال خرچ کرو جہاں پر تمہارا نام بھی آئے, جہاں تمہاری شہرت بھی ہو. آخرت میں تو ملے گا ہی شہرت ہو تو انسان وہاں پر مال خرچ کر دیتا ہے, اور جہاں پر شہرت نہ ہو اس کا نام نہ آئے اس جگہ پر خرچ کرنے سے انسان کتراتا ہے. یہ نظریہ کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر کسی سے کہا جائے نام اور شہرت کے لیے کہ آپ 5,000 دے دیجیے, بریانی کی 1 دیگ بنوا دیں اب لوگوں میں بانٹ دیں, اس کے دل میں آئے گا کہ میں دوں گا لوگ کھائیں گے اس میں میرا نام ہوگا, میرا نام آئے گا کہ فلاں شخص کھلا رہا ہے, نہ چاہتے میں بھی دے دے گا, اور جو بخیل ہے وہ تو دے گا ہی نہیں کسی حال میں, لیکن اس نیت سے دے گا کہ چلو میرا تو کم سے کم نام ہی آتا ہے. لیکن اگر آپ کسی سے کہو کہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں شخص کی بیوی اسپتال میں ایڈمٹ ہے, بیمار ہے, چپکے سے 5,000 دے دو علاج کرائے, فلاں قرضدار ہے 5,000 دے دو اس قرض چکانا ہے ادا کرنا ہے, یا کسی مجبوری کے تحت اب خفیہ طور پر اگر باغوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر نام نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھا ہے, یہ عزت رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن جو چھپنے سے دیتا ہے, جو نگاہوں سے بچ کر کے لوگوں کو دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا جو سایہ ہوگا اس کے نیچے اس کو جگہ ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر مال کے خرچ کرنے پر تمہید فرمائی ہے, تعریف بیان فرمائی ہے, جنت کی بشارتیں دی ہے. بیہقی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے اور اس کی ایک ٹہنی ہے,
جس کا نام ہے صفا. جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, جو کنجوسی نہیں کرتے ہیں, وہ کل قیامت کے دن اس ٹہنی کو وہ پکڑ لیں گے, اور وہ ٹہنی ان کو چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل کر کے ہی چھوڑے گی. اسی طریقے پر جہنم کے اندر ایک درخت ہے اور اس کی ایک ٹہنی ہے جس کا نام ہے شوہ, اور جو اس دنیا کے اندر بخیل رہا ہوگا, کنجوس رہا ہوگا, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا ہوگا, وہ ٹہنی اس کو پکڑ لے گی, وہ ٹہنی اس کو چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ جہنم کے اندر داخل کر کے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثیں بیان فرمائی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے. معراج کے بعد اس دنیا کے اندر جب واپس آئے, یعنی آسمانی دنیا سے سفر کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر واپس آئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے تقریر کی اور عورتوں کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا, اے عورتوں کی جماعت, تم صدقہ کیا کرو, اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرو, اس لیے کہ سب سے زیادہ عورتوں کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی کہنے لگے, یہ عائشہ, اگر نماز کے ذریعے سے, روزہ کے ذریعے سے اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہو تو بچ نہیں سکتی, یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ تمہارے اندر موجود ہے, جو بھی کچھ ہے اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کھجور کی ایک جو گٹھلی ہے اس گٹھلی کو دے دو کسی محتاج کو, اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, یہ دنیا بہت ہی بے وفا دنیا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ ہمارا ہی ہے, اور اس کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ مجھے فائدہ ملے گا. مال و دولت کی محبت بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو بیان فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اے لوگوں, دنیا کی چکا چوندھ نے, دنیا کی رنگینیوں نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا, تم کو ہلاک کر دیا, برباد کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. انسان جب قبرستان جاتا ہے, جب قبر میں پہنچ جاتا ہے, تبھی اس کو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. اس سے پہلے حقیقت معلوم نہیں ہوتی. وہ تو سب کچھ اپنا ہی سمجھ رہا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گھر بھی لے کر کے جاؤں گا, مال بھی لے کر کے جاؤں گا, دولت بھی لے کر کے جاؤں گا. لیکن جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, یقول ابن آدم, ابن آدم کیا کہتا ہے؟ یقول ابن آدم, ابن آدم کہتا ہے, مالی مالی, ہائے میرا مال, ہائے میرا مال. حل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او صدقت فامضیت. یہ ابن آدم, یہ انسان, تم مال مال کرتے ہو, لیکن تیرا کیا مال ہے؟ کیا مال ہے؟ جس کو تم نے کھا لیا اور ختم کر دیا وہی تمہارا مال ہے. جس کو تم نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا وہی تمہارا مال ہے. اور جس کو صدقہ کر کے آگے کے لیے تم نے بھیج دیا وہی تمہارا ہے. اس کے علاوہ تمہارا مال نہیں ہے. ایک انسان مر جاتا ہے گھر کے اندر, پوری زندگی اس نے محنت کی, کھڑے ہو کر کے بلڈنگ بنائی, کھڑے ہو کر کے گھر تیار کیا. انسان مر گیا, اب بے بس ہے. گھر کے اندر بیوی رو رہی ہے, بیٹے رو رہے ہیں, رشتے دار رو رہے ہیں. مر گیا, بڑی محنت کے ساتھ اس نے مکان بنایا, گھر بنایا, کروڑوں روپیہ خرچ کیا, مر گیا. لیکن سب کو محبت ہے, بیٹے کو باپ سے محبت ہے, بیوی کو شوہر سے محبت ہے, لیکن کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ میرے باپ
مر چکے ہیں، بڑی محبت ہے، اپنے باپ کو میں یہیں پر رکھوں گا، اسی مکان پر رکھوں گا۔ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی ہے اپنے شوہر سے مجھے بڑی محبت ہے، میں جانے نہیں دوں گی، میں یہیں پر رکھوں گی، لاش کو لے جانے نہیں دوں گی۔ کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا، ہر طرف یہی آواز آئے گی کہ تیاری کرو، تیاری کرو، جلد بہ جلد قبرستان میں اس کو پہنچا دو۔ کہیں پر نہلانے کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں پر کفن کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں پر قبر کھدائی کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں پر مسحری کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں پر جنازے کی تیاری ہو رہی ہے۔ محبوب ترین انسان جو جس کو محبت کر رہا تھا وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہیں پر رکھوں گا، سب کی زبان سے یہی نکل رہی ہے کہ جلدی کرو قبرستان تک پہنچا دو۔ دنیا کے اندر مہنگے مہنگے کپڑے پہننے والا، مہنگا مہنگا سوٹ پہننے والا، آج وہ بیچارہ لاچار ہے۔ سفید کپڑا، سستا کپڑا، کاٹن کا کپڑا اس کو پہنایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر بہت ہی مہنگا مہنگا پہنتا تھا، اب تو کمپنی کا کپڑا لا کے دو۔ مہنگی چپل، مہنگا جوتا پہنا کرتا تھا، کوئی کہنے والا نہیں ہے، آج جوتا نہیں ہے، اس کو مہنگا جوتا لا کر کے دو۔ مہنگے مہنگے شیمپو اور صابن سے نہلایا کرتا تھا، آج سستے صابن سے نہلایا جا رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ اس نے تو زندگی کے اندر مہنگے مہنگے سامان کا استعمال کیا تھا، مہنگا شیمپو کا استعمال کیا تھا، مہنگا صابن کا استعمال کیا تھا، آج سستے شیمپو اور سستے صابن سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، فارچونر گاڑی پر سواری کرنے والا آدمی آج اس کے لیے سواری کے لیے گاڑی نہیں ہے، 4 لوگوں کے کندھوں پر مجبور ہو کر کے لاچاری کے ساتھ ایک جنازے کی شکل میں وہ جا رہا ہے، سواری کر رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر مہنگی مہنگی گاڑی میں چڑھا کرتا تھا، سواری کیا کرتا تھا، گاڑی لاؤ۔ جنازہ رکھ دیا گیا، نماز پڑھ لی گئی، قبر تیار ہو گئی، مٹی دے دی گئی، مٹی دینے کے بعد لوگوں نے دعا پڑھ لی اور مٹی دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ہاتھ جھاڑ لیا اور اس طرح اشارہ بھی کر دیا، بتلا دیا بیٹا ہے۔ مٹی دینے کے بعد اس نے ہاتھ جھاڑ لیا اور اس کو بتلا دیا، یہ میرے ابو جان، آپ سے بڑی محبت ہے، آپ نے مجھے لکھایا پڑھایا، میرے لیے سب کچھ کیا، مال و دولت کو اکٹھا کیا، میرے لیے مکان بنایا، سب کچھ کیا، لیکن یہ میرے ابو جان قبر کے اندر آج آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم نہیں آئیں گے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے پیارے ساتھی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ مال کرتے ہو، جب قبرستان میں پہنچ جاؤ گے تو تم کو پتا چل جائے گا، اللہ سوف تعلمون۔ اور ساری آیتیں موجود ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ چغل خوروں کے لیے، عیب کو ٹٹولنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور کیا فرمایا؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو مالوں کو گن کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، سیب کر کے رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ان قریب حطمہ نامی جہنم کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے حطمہ جہنم کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ سلگتی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، اور پھر ان لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم کے اندر بند کر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ التی تتانی والافیدہ، تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور لوہے کے جو کھمبے ہوں گے، ستون ہوں گے، میخیں ہوں گی، ان سے باندھ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مال کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔
اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. جو لوگ سونا چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم کی بشارت دے دیجئے، جہنم کی خبر سنا دیجئے. یہی وہ مال ہوگا جن کو تپایا جائے گا لوہے کی شکل میں، گرم کیا جائے گا سکوں کی شکل میں، اور پھر داغا جائے گا پشتوں پر، چہروں پر، پہلوؤں پر، انہیں عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جو دنیا کے اندر جن کی وجہ سے تم نے اللہ کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا تھا، جن کی وجہ سے تم دنیا کے اندر بہت ہی مست ہوا کرتے تھے، بڑے کو بڑے نہیں، چھوٹے کو چھوٹے نہیں، تکبر کیا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تھے، وہ تپا تپا کر کے عذاب دیا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معلوم اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دینے کے بعد یہ فرما دیا اگر تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، زکات نکال رہے ہو اور صحیح طریقے پر خرچ کر رہے ہو تو تمہارے لیے بشارت ہے، ورنہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اس چیز کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا میرے پیارے ساتھیوں. اور جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی مال کے تعلق سے تو صحابہ دوڑ پڑے، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو بتلا دیا. یہ لوگوں تم نیکی تلاش کرنا چاہتے ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے پر نیکی مل جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگوں تم نیکی پا نہیں سکتے ہو، نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہارے نزدیک محبوب ہے، جو پسندیدہ ہے، محبوب ہے. تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم کو نیکی مل جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو چیز پسند نہ ہو، اگر ہم نے دے دیا، خرچ کر دیا تو ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو ملے گا لیکن افضل نہیں ہے، یعنی اصل نیکی نہیں مل سکتی ہے جو چیز تمہارے نزدیک محبوب ہے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، مدینے کے کروڑ پتی آدمی، بہت ہی زیادہ مالدار، ان جیسا مالدار کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، کہ اللہ تبارک ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، یہ تو اللہ کچھ اور بتا رہا ہے یہاں پر کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، وہ چیز جب تک کہ خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک محبوب اور پسندیدہ. اللہ کے نبی ہمارے نزدیک تو سب سے پسند ہے میرا باغ ہے، باغ بیرہا ہے. اللہ نے کہا ہاں. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے باغ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھجور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو نیکی کی ضرورت ہے، اللہ کی خوشنودی کی ضرورت ہے. جو میرا باغ ہے جو سب سے قیمتی ہے یہ اللہ کے نبی میں اللہ کی راہ وقف کر دیتا ہوں، پورا کا پورا باغ دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی زیادہ نفع بخش تمہاری یہ تجارت ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو، بانٹ دو. حضرت ابو طلحہ نے تقسیم کر دیا اس آیت کی بنیاد پر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک یتیم بچہ شکایت لے کر کے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں دیوار بنا رہا ہوں لیکن ایک آدمی کی جگہ ہے وہ نہیں دے رہا ہے، میری دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے کہیں آپ سفارش کر دیجئے کہ وہ جگہ دے دے اور میری دیوار صحیح ہو جائے. اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا پڑوسی کو کہ تم یہ جگہ دے دو اس کی یتیم بچے کو لیے، لیکن دنیا داری کا دھن سوار تھا، اس نے دیا ہی نہیں کہ میں نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دے دی کہ اگر اس یتیم بچے کو یہ جگہ تم دے دو گے، تھوڑی سی جگہ ہے، دیوار سیدھی ہو جائے گی، تو میں جنت کے اندر تمہارے لیے
کھجور کے باغ کا وعدہ کرتا ہوں، تو کھجور کا باغ یا کھجور کا درخت ملے گا۔ حضرت ابو دہدہ اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا کہ ایک کھجور کا میں وعدہ کرتا ہوں جنت کے اندر، اگر تم دے دو گے۔ پھر بھی نہیں دیا وہ۔ حضرت ابو دہدہ کہتے اللہ کے نبی، اگر میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جنت کے اندر میں وعدہ کرتا ہوں کھجور کے پیڑ کا میں وعدہ کرتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ضامن ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ مل کر کے رہے گا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر سب سے بڑا باغ میرا ہی ہے، جس کے اندر 600 کھجوریں کو پیڑ ہیں، 600 کھجوروں کے پیڑ ہیں۔ اس کے اندر صرف کھجوریں نہیں ہے بلکہ محل بھی ہے، مکان بھی ہے اور کنواں بھی ہے، اور میرے بیوی بچے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ضمانت لیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر کھجور کا باغ ملے گا، تو میں پورا کا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا، اور وہ جگہ خرید کر تو یتیم کو دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے نبی آپ گواہ ہیں، میں نے اس کو وقت کر دیا، دے دیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی کو بتلا دیا، کم من رزق رداہی ابو الدہدہ فی الجنہ، یہ نبی ابو دہدہ کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جیسی اس کی زبان سے یہ نکلا کہ میں نے اپنا باغ دے دیا، تمہارے لیے جنت کے اندر کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ فرشتوں نے تیاری شروع کر دی اور فرشتے کھجوروں کے باغ لگا رہے ہیں، کیاریاں بن رہی ہیں، اور کتنے ایسے کھجوروں کے باغ لگ چکے ابو دہدہ کے لیے۔ وقت کر دیا، واپس گئے، اندر گئے بھی نہیں، باغ کے اندر ان کے بیوی بچے تھے، واپس بلائے، یہ میری بیوی آ جاؤ باہر، یہ میرے بچے آ جا، یہ باغ اب میرا نہیں ہے، میں نے یہ بیچ دیا ہے۔ بیوی نے کہا کتنی قیمت میں؟ انہوں نے کہا جنت کی قیمت، اس کے بدلے میں جنت ہم کو ملی ہے، جنت کے بدلے میں یہ باغ میں نے بیچا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا اگر جنت ملی ہے، جنت کا باغ ملا ہے اس باغ کے بدلے میں، تو پھر ہم گھاٹے میں نہیں ہیں، ہم نقصان میں نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، باہر سے ہی انہوں نے بلایا، اپنی بیوی کو بھی بلایا، بچوں کو بھی بلایا، اور ان کے بچے کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے چھین چھین کر کے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھینکنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ میرے بچے، اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں، یہ کھجوریں دوسروں کی ہو گئی ہے، یہ بات دوسرے کا ہے، اب آ جاؤ۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بات سے باہر آ گئے۔ تو یہ جذبہ اثار، جذبہ انفاق فی سبیل اللہ ہے میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نام اس طریقے سے صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جنگ تبوک کا موقع، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون صدقہ کرے گا، کون ووٹ دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ 2 بار اللہ کے نبی اعلان کیا، پھر 100، تیسری بار پھر 100، 300 اونٹ دے دیے۔ اللہ کے نبی کو روکنا پڑا کہ حضرت عثمان اب رک جاؤ، اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، دوسرے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی دوسرا دے دے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اعلان کیا، اور 7 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور اللہ کی راہ میں 700 اونٹ صدقہ کر دیے، ساتھ میں 1000 دینار بھی دیے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے، یہ اللہ کے نبی حضرت عثمان کو آپ خوشخبری سنا دے، اتنا بڑا کام کیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، کیا خوشخبری سنا دے؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، دین کے لیے حضرت عثمان نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی نیکی کی کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، کوئی بھی نیکی نہ کرے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان کو جنت میں داخل کرتے ہی رہے گا۔ کوئی نیکی نہ کرے آج کے بعد، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو صحابہ کرام تنگی کے حالت میں اور خوشحالی کے حالت میں اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے۔ ابھی اسلام ترقی نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے
کہ مسجد نبوی جس کی چھت جو ہے کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، بارش ہوتی تھی، پانی ٹپکتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بارش آئی، آندھی آئی، وہ آندھی چھت کو اڑا کر کے لے کے چلی گئی، چھت کھل گئی، بارش ہونے لگی، بارش کے قطرے ٹپکنے لگے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا چہرہ جو چاند جیسے چمکتا تھا، کیچڑ لگا، مٹی لگ گئی، اللہ کے نبی کے چہرے پر اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ، گھوم کر کے صحابہ کرام کی طرف بیٹھ گئے، صحابہ کرام کی نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے، وہ چہرہ جو چاند جیسے چمکتا تھا، دمکتا تھا، آج وہ مٹی سے ہٹا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، کون ہے تم میں سے کہ اس مسجد کو صحیح کر دے، چھت کو صحیح کر دے؟ آج چھت نہیں ہے، پانی برسا اور جس کی وجہ سے کیچڑ ہوا اور میرا چہرہ مٹی سے ہٹ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کسی سے ایک پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جتنا خرچہ میں ہی دوں گا، اس کی توسیع کریں، مسجد کو بڑھا دیں، لینٹر ڈالیے، پورا کا پورا خرچہ میری طرف سے ہے۔ کئی دن گزر جاتے تھے میرے پیارے ساتھیوں، اندھیری میں نماز ہوا کرتی تھی، مدینے کے اندر کسی کے گھر کے اندر تیل نہیں ہوتا تھا کہ چراغ جلانے کے بعد وہ روشن کریں۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز اندھیری میں پڑھی جاتی تھی، روشنی ہوتی تھی، کوئی دیا نہیں ہوتا تھا، کوئی چراغ نہیں ہوتا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین سے آئے، دیکھا کہ مسجد میں یہ حال ہے، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عشاء کے بعد تمیم داری نے چراغ جلایا اور چراغ جلانے کے بعد مسجد کے اندر رکھ دیا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دیکھ رہے ہیں کہ مسجد روشن ہے، چراغ جل رہا ہے، تکبیر ہو گئی، تکبیر ہونے کے بعد نماز پڑھی گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ روشن کس نے کیا، یہ روشنی کس نے کی، چراغ کس نے جلایا، دیا کس نے جلایا؟ لوگوں نے کہا تمیم داری نے جلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے تمیم داری کو بلایا اور کہا، یہ تمیم داری، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جان و مال میں خیرات عطا فرمائے، تمہارے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ تمیم داری، تم نے اس مسجد کو روشن نہیں کیا، بلکہ تم نے پورے اسلام کو روشن کر دیا، دین کو روشن کر دیا، تم نے اسلام کی حکومت کو تم نے روشن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی، اگر میری کوئی کنواری بیٹی ہوتی یا شادی کے لائق ہوتی تو آج تمہارے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کر دیتا، اپنی بیٹی میں تم کو دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے۔ نوفل بن حارث موجود ہے وہاں پر، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی نہیں ہے لیکن میری تو بیٹی ہے، میری بیٹی، میں اپنی بیٹی تمیم داری کو دیتا ہوں اور آپ نکاح بڑھا دیجئے، کیونکہ اسلام کے لیے، مسجد کے لیے اور مسجد کی ترقی کے لیے انہوں نے دیا جلایا ہے، چراغ جلایا ہے اور اللہ کی راہ میں بہت ہی بڑا کام کیا ہے، لیکن اسی لیے میں اپنی بیٹی تمیم داری کو دیتا ہوں۔ نکاح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے تعریفیں بیان کی ہے، جنت کی بشارتیں دی ہے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کی ہے جو دین کے لیے، اسلام کے لیے، مدارس کے لیے، مسجدوں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے جو مال کو خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی ترکیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں تھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو صحیح طریقے پر استعمال کریں، فضول خرچیوں میں نہ لگائے میرے پیارے ساتھیوں، جہاں ضرورت ہے وہاں پر لگائے، اپنی قوم، اپنی جماعت کی ترقی کے لیے ہم اپنے مال کو خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں لگائیں گے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔
तरक्की देगा, खुशहाल बना देगा और मरने के बाद कल क़यामत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, अपने मालों को अल्लाह के राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तमाम बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।